بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اجیتو کی ایک نئی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہی خوبصورت تسلی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، یعنی جب وہ تجھ سے میرے متعلق سوال پوچھیں تو تو کہتے کہ میں قریب ہوں۔ معزز ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کو پانے کی راہیں بھی لامحدود ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ خود ہمیں ان راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آج اجیتو کے اس پروگرام میں ہم خدا تعالیٰ کو پانے کی بہت سی راہوں میں سے ایک خاص راہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کا ذکر محترمہ امت الحفیظ کشمالہ صاحبہ نے اپنے اس آرٹیکل میں کیا، جو 10 دسمبر 2021 کو الحکم میں شائع ہوا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ نقزۃ الزہرا صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ فون کال پر موجود ہیں محترمہ عالیہ طارق صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پہلا سوال محترمہ زہرا صاحبہ آپ سے ہے کہ جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم بہت سی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بہت سی راہیں ہیں، جس میں سے ایک خاص راہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جس طرح دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے محنت اور کوشش درکار ہوتی ہے، تو اس طرح وہ کون سی کوشش یا عبادت ہے جس سے ہم خدا تعالیٰ کو پا سکتے ہیں؟ جی صدف صاحبہ، بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیاوی محبتوں کو بھی حاصل کرنے کے لیے انسان ایک کوشش میں لگا رہتا ہے، اور ہمیں اپنے دنیاوی تعلقات بھی لوگوں کے ساتھ استوار اور مضبوط کرنے میں ایک مسلسل جد و جہد اور کوشش درکار ہوتی ہے۔ محبت جو ہے اس کا زبانی اظہار خوشگوار ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، لیکن اصل محبت جو ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے دوسرے انسان کے اندرونی احساسات کو جگانا اور ان کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ اور انسان یہی چاہتا ہے کہ میری محبت سے دوسرے شخص کی جو ہے وہ مجھے توجہ کسی طریقے سے جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے عمل جو ہیں وہ ہمیشہ اس کے الفاظ سے اس معاملے میں زیادہ پر اثر جو ہے رہتے ہیں۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں، جس طرح وہ کمپنیاں اگر ان کے ورکرز کا کوئی کام پینڈنگ رہ جائے تو وہ اوور ٹائم لگاتی ہیں، اور پھر اس کا معاوضہ بھی ان لوگوں کو جو ہے زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو یہی اگر ہم مثال خدا تعالیٰ کے لیے رکھیں کہ انسان جب اپنے خدا کے حضور فرائض کی جو عبادات ہیں ان کے ساتھ اوور ٹائم لگا لے، جس میں آپ نماز تہجد اگر انسان پڑھنا شروع کر دے تو اس سے خدا تعالیٰ کتنا زیادہ خوش ہو جائے گا، اور جو اس اوور ٹائم کا صلہ انسان کو مل سکتا ہے وہ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ اور اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے طریقے بتائے، لیکن اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند طریق جو انبیاء نے بتایا، جو صالحین کا طریق رہا، وہ یہی تھا کہ رات کو اٹھو اور رات کے وقت اپنی نیند کی قربانی کر کے نماز جو ہے وہ ادا کرو، اور اسی نماز کو یا انہی نوافل کو نماز تہجد جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ایک غیر واجب نماز ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے اسے ادا کرنے کے لیے ہماری طرف سے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ اس میں بہت سے پہلو ہیں کہ جب انسان گہری نیند سے اٹھنا اس وقت مشکل ہوتا ہے، سردی میں جو ہے ایک اور اپنا بستر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے دنیاوی تعلقات میں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنے کے لیے ایک مسلسل کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اپنے خالق کے لیے بھی اس وقت جاگنا، اس سے اپنی یہ محبت دکھانا کہ اے خدا میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں کہ میں اس وقت تیری محبت میں جو ہے وہ اٹھاؤں۔ تو اس وقت ہم خود یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت انسان کے اوپر خدا تعالیٰ کی کتنی نعمتیں اور کتنی محبتیں جو ہیں نچھاور ہوئیں گی، اور انسان جو ہے خدا تعالیٰ کا قرب، خدا تعالیٰ کی محبت اس پر ٹائم جو ہے وہ اس وقت جذب کرنے والا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور کیا ہی خوب کہتے ہیں کہ جو نفلی عبادات ہیں
وہ فرائض کی جو آپ کی فرائض کی جو عبادات ہیں ان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ دراصل ایک باڑ کا کام کرتی ہیں جو کہ گھروں کی دوہری حفاظت جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو صدر صاحبہ بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اس طریق کو اختیار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کی پرستش کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے طرز عمل سے خدا تعالیٰ کے لیے اپنی اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے جو واقعی خدا تعالیٰ کو اپنے بندے کی محبت جو ہے وہ نظر آ جائے۔ اور یقینی طور پر لگتا ہے کہ رات کو اٹھنا جو ہے وہ ایک واحد طریق ہے جس سے خدا تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ بالکل، جزاک اللہ محترمہ زارا صاحبہ۔ میرا اگلا سوال محترمہ عالیہ طارق صاحبہ سے ہے کہ جس طرح زارا صاحبہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ نماز تہجد جو ہے وہ بہت ہی خاص عبادت ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی اہمیت کا کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں احساس دلایا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے عمل سے ہمیں یہ کر کے بھی دکھایا۔ صدف صاحبہ، تہجد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دروازہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ لاڈلی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے مالک و خالق کی رضا کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر خدا کے حضور جھک جاتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے۔ اور تہجد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی انتہائی نعمتوں کے دروازے کے طور پر حاصل کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ صدف صاحبہ، تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو عبادات کر کے ہمارے لیے مشعل راہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام و سجود اتنے لمبے اور پرسوز ہوتے کہ پاؤں متورم ہو جاتے، اور رونے سے ہنڈیاں میں پانی ابلنے کی طرح کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ نماز تہجد کی برکات اور اس کے ثواب و انعام کا ذکر کرتے ہوئے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز تہجد کی رکعتوں کی تعداد کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں، لیکن صدف صاحبہ یہ تعداد تو صرف بتانے کے لیے ہے کہ نماز تہجد کی رکعات اتنی ہونی چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو راتوں کو عبادتیں کرتے، اور انہوں نے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ دکھایا کہ یہ عبادت کتنی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اتنا لمبا تھا کہ مجھے اس قدر تکلیف ہوئی، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ قریب تھا کہ میں نماز توڑ کر بھاگ جاتا، کیونکہ میرے قدم اب زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور میری طاقت سے باہر تھا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ یہ بیان اس شخص کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں کہیں کم تھا، مگر اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کس قدر اہم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا۔ جزاک اللہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ۔ جیسا کہ زارا صاحبہ ذکر ہو رہا ہے نماز تہجد کا، تو اگر اب ہم دیکھا جائے فی زمانہ جو ہے وہ لوگ دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے ایک دوڑ میں محو ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ سے بھی دور جا پڑے ہیں، اور اب پھر دنیاوی مشاغل کے لیے راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا ایک رواج سا بن گیا۔ تو ایسے میں ہمارے جو بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انہوں نے کس طرح نماز تہجد پر زور دیا اور جماعت احمدیہ کو اس کی نصیحت فرمائی؟ جی صدف صاحبہ، یہ سوال آج کے دور میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے،
کیونکہ ہر طرف جس طرح آپ نے کہا مادہ پرستی کا رواج ہے اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حقوق کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں. لیکن اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اس نے اس زمانہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور آپ نے خود اپنے آنے کی غایت اور ضرورت بتائی کہ خدا اور بندے کا جو گمشدہ رشتہ ہے اس کو واپس بحال کیا جائے، اس تعلق کو مضبوط کیا جائے. اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمور زمانہ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تہجد اور دیگر نوافل کی ادائیگی میں پیش رہتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر نماز تہجد کے متعلق فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلاوے. تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ. پھر ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا. اس وقت کی دعائیں اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتی ہیں، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں. جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں بلکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے، لیکن جب کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کے ممبران کے متعلق اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ میری سب جماعت ان لوگوں میں سے ہو جائے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نماز پر قائم رہتے ہیں اور رات کو اٹھ کر زمین پر گرتے ہیں اور روتے ہیں اور خدا کے فرائض کو ضائع نہیں کرتے. تو صدف یہ چند اقتباسات ہیں جو وقت کی کمی کے باعث میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس قدر دلی جوش، تڑپ اور درد دل سے اپنی پیاری جماعت کو تہجد کا پابند جو ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے. بالکل، جزاک اللہ محترمہ زارا صاحبہ. اس کے ساتھ ہی میرا اگلا سوال جو ہے وہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ سے ہے کہ انسان اور شیطان کی جو جنگ ہے وہ ہر وقت جاری ہے. جب بھی ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان بھی ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے کہ وہ ہمیں اس سے روکے. تو پھر وہ کون سے ایسے طریقے ہیں یا کس طرح سے جو ہے ہم نماز تہجد کی عادت ڈال سکتے ہیں اور اس کو باقاعدگی سے ادا کر سکتے ہیں؟ صدف صاحبہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان اور شیطان کی جنگ ہر وقت جاری ہے. جس طرح ایک اچھا سپاہی کبھی اپنا ہتھیار دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے دیتا، اسی طرح ایک حقیقی مومن بھی اپنے ہتھیار کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتا. انسانی فطرت ہے کہ برائیوں کی طرف بار بار توجہ جاتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی ایک مستقل عمل چاہتی ہے. اس مستقل عمل کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، اور اللہ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ایک اصولی بات بتا دی کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کا خیال رکھو. مختلف مفسرین نے درمیانی نماز کی اپنے اپنے ذوق یا علم کے مطابق تفسیر کی ہے. کسی نے تہجد کی نماز، کسی نے فجر کی نماز، کسی نے ظہر و عصر کی نماز مراد لی ہے. بہرحال یہاں ایک اصولی ہدایت آ گئی ہے کہ جب بھی شیطان انسان کی توجہ نماز کی بجائے دوسری چیزوں کی طرف کروا رہا ہوتا ہے، بس اس وقت
ہم شیطان سے بچ گئے تو سمجھیں کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صدف صاحبہ، یہاں ہم تہجد کی نماز کی حفاظت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو چونکہ شیطان ہم پر حملہ کرنے کے لیے مسلسل چھپ رہا ہے، ہمیں تہجد کے لیے بیدار ہونے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں لگاتا ہے اگر وہ سو رہا ہو۔ ہر گرہ پر وہ مندرجہ ذیل الفاظ پڑھتا ہے اور سانس چھوڑتا ہے، رات لمبی ہے، سوتے رہو۔ جب کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ ختم ہو جاتی ہے، جب کوئی وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور صبح کو اچھے دل کے ساتھ توانا ہو کر اٹھتا ہے، ورنہ کاہل اور شرارتی دل کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو صدف صاحبہ، اگر ہم اس رات کی نماز کے جوہر کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، جو اس وقت ادا کی گئی جب دنیا سو رہی ہے اور اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے ہوش ہے، جو ہماری طرف رجوع کرنے کا انتظار کر رہا ہے، تو ہم اس شاندار موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیں گے اور کیسے شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں گے؟ صدف صاحبہ، بعض لوگ اس خاص عبادت یعنی تہجد کے لیے اٹھنا بھی چاہتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں شیطان سے بچنے کے لیے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک تقریر جو کہ ذکر الہی کے عنوان سے تھی، اس میں کچھ طریق بتائے جس سے رات کو اٹھنے اور تہجد ادا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مثلاً عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ عرصہ ذکر کریں، عشاء کی نماز کے بعد کسی سے کلام نہ کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر کلام کیے سو جانا چاہیے۔ وضو کر کے چارپائی پہ سونا، سوتے وقت کوئی ذکر نہ کرنا، تہجد کے لیے کامل ارادہ کر کے سونا۔ وطروں کو عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھے، یعنی کہ جب ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا ہو تو ہم تہجد کے وقت ہی عشاء کے وطر بھی پڑھیں۔ صفائی کی حالت میں سوئیں، صفائی کی حالت میں سونے والوں کو ملائکہ جگا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس عظیم عبادت کا حق ادا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی ایک خوبصورت راہ نماز تہجد کو پڑھنے سمجھنے کے طریقے بتلائے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز تہجد کے فضائل اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری جماعت کے مشہور شاعر چودھری محمد علی صاحب کے ان خوبصورت اشعار پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، جاگ اے شرمسار آدھی رات، اپنی بگڑی سنوار آدھی رات، وہ جو بستا ہے ذرے ذرے میں، کبھی اس کو پکار آدھی رات، 2 گھڑی عرض مدعا کر لے، وقت ہے سازگار آدھی رات، کھلتے کھلتے کھلے کا باب قبول، عرض کر بار بار آدھی رات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔